تیری تحریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی بارگاہ میں خوب جی لگا کر ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دینی بھائیوں، انبیاء و رسول کی تعداد بہت ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی تعداد ہے، اور ایک روایت میں 2,24,000 کم و بیش کا ذکر ملتا ہے۔ حضرات تو ان کے دین تھے، تو کتنے بھی دین آئے 100 سال تک کسی بھی دین کے اصول زندہ نہیں رہ سکے۔ جناب نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پڑھیے گا، حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں نے مورتی پوجنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت بدل دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور بدل دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہہ بیٹھے، نعوذ باللہ تثلیث کے قائل، یعنی کہ تین خداؤں کے قائل ہو گئے، یعنی کہ دین بدل دیے گئے۔ 100 سال کے اندر دین مصطفیٰ پر بھی یہی بات اٹھی۔ ابھی اس سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 56 سال ہی ہوئے تھے دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے کہ ایک فتنہ اٹھا، یزید نام کا فتنہ اٹھا، اسلام کے اصول بدل دینا چاہتا تھا، بے نمازی تھا، بے نمازیوں کو دیکھ کر اچھا لگتا تھا اسے۔ اسلام میں شراب حرام ہے، سنا ہے کہ وہ شراب کی محفلیں سجاتا تھا۔ بے پردگی اسلام میں حرام ہے، بے پردگی اس کے یہاں عام بات ہو گئی تھی، بے پردگی عام ہو رہی تھی، یعنی اسلام کے اصولوں کو بدل دینا چاہتا تھا، اسلام کے قانون کو بدل دینا چاہتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اتر آئے اور یہ اعلان کر دیا کہ تجھے امام نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کا غلام نہیں ہوگا وہ ہمارا امام نہیں ہوگا، جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا۔ اور ڈٹ گئے میدان میں۔ فرمایا علی اصغر دے دوں گا، جوان علی اکبر دے دوں گا، اونو محمد دے دوں گا، عباس جیسا بھائی پیش کر دوں گا، اپنی جان پیش کر دوں گا، مگر آنے محمد پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اور دین محمد پر آنچ نہیں آنے دی۔ دوسرا جملہ سن لو کہ اور نبیوں کے دین اس لیے بدل دیے گئے کہ کسی نبی کے پاس ان کا نواسا حسین نہیں تھا، اور میرے نبی کے پاس ان کا نواسا حسین تھا۔ اسلام کو بچا لیا ہے، اسلام مٹ نہیں سکتا۔ امام حسین سے بیعت مانگی تھی یزید نے، بولا تم بیعت کر لو، مجھ سے، یعنی مجھے اپنا پیر مان لو۔ کربلا ایک مشن ہے، وہ جنگ کا میدان نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو پھونک مار کر دم کر دیتے اور بد دعا کر دیتے تو زمین کربلا پھٹ جاتی۔ ایک پیغام ہے کہ دنیا والوں، حسین کا نام لینے والوں، اسلام کی باتیں کرنے والوں، میری زندگی دیکھ لینا، وقت ایسا بھی آ سکتا ہے، کبھی اسلام اولاد بھی مانگ سکتا ہے، کبھی اسلام مال و منال بھی مانگ سکتا ہے، کبھی اسلام کے لیے تجھے تجوریاں بھی کھولنا پڑیں گی، کبھی جان لینی بھی پڑے گی اور کبھی جان دینی بھی پڑے گی۔ سب کے لیے تیار رہنا، جب تمہاری تجوری
کمزوریوں کا مقابلہ، جب تمہاری دولت کا مقابلہ، جب تمہارے مال و منال کا مقابلہ، جب تمہارے بینک بیلنس کا مقابلہ، جب تمہاری اولاد کا مقابلہ دین مصطفیٰ سے ہو جائے تو ان سب کو ٹھوکر مار دینا اور آگے بڑھ کے دین مصطفیٰ کو چوم لینا، یہ کربلا کا مشن ہے۔ میرے دینی بھائیوں، جنگ کا ایک مشن تھا کربلا، اسلام کو بچانا تھا۔ جان دے کے بچے گا تو بچائیں گے اور جان لے کر بچے گا تو بچائیں گے۔ مطلب اسلام بچانا تھا، وہ کربلا میں ہو گیا، اسلام بچ گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر ان کے تذکرے کر کے میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں نا۔ اسلام میں ان کی کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام میں ان میلے ٹھیلوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میلوں میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، آپ اندازہ لگا لینا، روڈ جام ہو رہے ہیں۔ تعزیوں سے برا مت مانیے گا، مگر گھر پر چادر اوڑھ کے منتھن کیجئے گا۔ آپ کو اللہ نے اے سی کے بنگلے دیے ہیں، اے سی کے بنگلوں میں تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچئے گا، یہ کروڑوں روپے کاغذوں میں، حضرات بانسوں میں، ڈھول دھماکوں میں آپ خرچ کر دیتے ہو۔ یہی پیسے اگر تعلیم پر خرچ کر دو گے تو نئے ہندوستان کا نرمان ہو جائے گا، اور یہی پیسہ اپنے سماج کے غریبوں کے اوپر خرچ کر دو گے تو آپ کے سماج کی شان دوبالا ہو جائے گی۔ مگر تمہیں تو رنگ رنگیلیاں کرنا ہے، تمہیں تو مزے لینا ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ میں تمہیں مشن سناتا ہوں کربلا کا۔ دیکھو، کربلا میں حضرت امام حسین کو قربان کر دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو قربان کر دیا گیا، اور کیا کیا ان ظالموں نے۔ حضرات، حد ہو گئی، اب کھسیانی بلی کھمبا نوچنے لگی۔ انہوں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرات، ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی تھی اس لیے کہ مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ہاتھ مانگنے آئے تھے مگر ہاتھ نہیں لے جا سکے تھے۔ یہ کربلا میں میرے اسلامی بھائیوں یزیدیوں کی چوتھی ہار تھی۔ 3 ہاریں پہلے گنا چکا ہوں، اب یہ چوتھی ہار تھی کہ جس کے لیے آئے تھے وہ لے جا نہیں سکے، تو جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل ڈالا، اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور وہاں سے لے کے چلے کربلا کے میدان سے کوفے کے دارالخلافہ تک، اور وہاں سے پھر لمبا سفر شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ عراق میں ہے، اب ملک کے شام کی طرف سفر ہوتا ہے۔ لانگ سفر تھا میرے بھائیوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان ظالموں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ان عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹوں پہ باندھ لیا تھا، جبکہ اونٹ کی ننگی پیٹ پر سفر بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوہان نکلا ہوا ہوتا ہے، بغیر کجاوے کے اس پر سفر مشکل ہے، مگر اس سے باندھ لیا تھا، اور سفر در سفر، منزل در منزل، کوچ در کوچ سفر ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اب یہ جب سفر پہنچتا ہے دمشق، یہ لوگ پہنچتے ہیں دمشق، حضرات، تو دمشق کی گلیوں کو سجا دیا گیا تھا، دمشق کو سجایا گیا تھا، بقعہ نور بنایا گیا تھا، اور وہاں ایک صحابی رسول تھے جن کا نام نامی اس میں گرامی تاریخ میں مجھے یاد آتا ہے، ان کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات، ان کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرات، یہ وہاں تجارت کے لیے گئے تھے، تجارت کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے آج تمہارے شہر میں جو اسے سجایا گیا ہے؟ اتنا ہی کہا تھا، ڈھول دھماکوں کی آواز شروع ہو گئی۔ بولے یہ ڈھول دھماکے کیوں؟ بولے یہ ڈھول دھماکوں کی آواز کیسے کیوں آ رہی ہے؟ کیوں بج رہے ہیں یہ ڈھول دھماکے؟ حضرات، کیا کوئی تمہارا، پوچھا حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا کوئی تمہارا قومی تہوار ہے؟ بولے ایسا تو نہیں ہے۔ بولے پھر کیا ہے؟ بولے جنگ جیت کے آئے ہیں، ہمارے سورما جنگ جیت کے آئے ہیں، وہ نام نہاد پاکھنڈی سورما، وہ پاکھنڈی بالکل بزدل جنہیں وہ سورما کہہ رہے تھے کہ 22,072 سے لڑکے آ رہے تھے اور نیزوں پہ سل لے کے آ رہے تھے۔ اچھا، یہ جملہ تو سن لو کہ جو
جو خدا کے نام پہ کٹتا ہے، جو پروردگار کے نام پہ کٹتا ہے، وہ جھکتا بھی نہیں ہے، وہ بلند ہی ہوتا ہے، چاہے نیزوں پر ہی کیوں نہ بلند ہو۔ حضرات اللہ اسے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا، بولے یہ کیا ہے؟ بولے حسین سے جنگ جیت کے آئے ہیں۔ بولے حسین تو دنیا میں، انہوں نے کہا کہ حسین تو دنیا میں صرف ایک ہی ہے، وہ نواسۂ مصطفیٰ ہیں، اور وہ نواسۂ مصطفیٰ ہیں۔ بولے ان سے جنگ کر لی تم نے؟ انہوں نے پوچھا کہ ان سے تم نے جنگ کر لی؟ بولے ہاں حسین سے جنگ کر لی۔ دیکھو یہ حسین کا سر ہے، یہ ان کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے، یہ ان کے بھانجوں کا سر ہے، اونو محمد کا سر ہے، یہ عباس کا سر ہے، یہ بھتیجے قاسم کا سر ہے، یہ فلاں ابن فلاں کا سر ہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، دوڑے دوڑے آئے، ادھر بالکل غمگین تھے، حضرات بہت افسوس میں تھے، اور آگے بڑھ کے جھانک کے دیکھا ایک کم سن بچی ہے جو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھی ہوئی ہے، نام ہے بھولی سکینہ۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، وہ بھولی سکینہ کے قریب پہنچے۔ اے خاندان رسالت کی مہکتی ہوئی کلی، اے خاندان رسالت کی مہکتی ہوئی کلی، میں تمہارے نانا جان کا صحابی ہوں، میں تمہاری خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھ سے کوئی خدمت لے سکتی ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو اس بچی نے کہا تھا، حضرات اس کمسن بچی نے کہا تھا، کیا خدمت کریں گے آپ ہماری؟ کیا خدمت کریں گے آپ ہماری؟ بولے میں جس لائق ہوں حاضر ہوں۔ اب اس بچی کا جواب سنو۔ بچی کہتی ہے کہ اگر آپ کچھ خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری کچھ ہیلپ ہی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری کچھ مدد ہی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیجئے گا کہ یہ لوگ جو ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں انہیں ہم سے آگے کر دو، یا ہمیں ان سے آگے کر دو۔ بولے شہزادی یہ کون سی خدمت ہے؟ صحابی رسول نے کہا شہزادی یہ کون سی خدمت ہے؟ بولی بس یہی خدمت ہے۔ بولے وجہ تو بتا دو۔ بولی ہماری بے پردگی ہو رہی ہے، یہ ہم سے آگے ہو جائیں گے تو ہم بے پردگی سے بچ جائیں گے، اور اگر ہم ان سے آگے ہو جائیں گے تو ہماری بے پردگی بچ جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، عقل تو یہ کہتی ہے کہ 6 سال کی عمر ہے، بچہ کتنا سوچ سکتا ہے؟ میری مائیں بہنیں بھی غور کریں کہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت انہیں یہ کہنا چاہیے تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، میرا ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ اتنے لمبے سفر میں باپ کے سر کو دیکھا ہے، باپ کے سر کو کٹے ہوئے دیکھا ہے، بھائیوں کے سروں کو کٹا ہوا دیکھا ہے، چچا کے سر کو دیکھا ہے۔ انہیں نیزوں سے اتروا لو، کربلا واپس لے جاؤ اور انہیں ان کے جسموں سے ملا کر کے دفن کر دو۔ لیکن خاندان رسالت کی اس مہکتی ہوئی کلی نے یہ نہیں کہا۔ حضرات وہاں پر بھی اس مہکتی ہوئی کلی نے یہ کہا تھا، اے صحابی رسول ہمارے پردے کا انتظام کر دیجئے، ہمارے پردے کا انتظام کر دیجئے۔ آج وہ مائیں اور بہنیں اس کمسن بچی سے، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی اس بچی سے سبق حاصل کریں، جو میلوں ٹھیلوں میں بے پردہ گھومتی ہیں، جو بازاروں میں مارکیٹوں میں بے پردہ گھومتی ہیں، اس سے سبق حاصل کریں، ورنہ بروز قیامت اس کا حساب ہوگا، اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔